ہم تو اس وقت شاید صاحب وائبل آپشن اکنامیکلی رہے نہیں ہے. ویسے افسوس کی بات ہے, اتنے برے الفاظ کہنے پڑتے ہیں, لیکن ہم پچھلے کئی سالوں سے, دہائیوں سے حکومتیں بنانے اور گرانے کے کام میں اتنے مصروف رہے ہیں, اور نیب کے ذریعے جو ہم نے ابتری پیدا کی ہے پورے پاکستان کے اندر, اس کو اندر کر دو, اس کو اندر کر دو, اس کو کھڑا کر دو, اس کو لٹا دو, اس کو جیل میں ڈال دو, ہم نے 20-25 سال 30 سال اس میں برباد کر دیے پاکستان کے. تو ہمیں شاید 25-30 سال چاہیے, اور وہ بھی اگر کوئی پلان ہو. جی اگر پلان نہ ہوا تو پھر وہ بھی یقین نہیں ہے. یہ ایک دن, یہ ایک مہینہ, ایک سال کا معجزہ نہیں ہے. آپ کو محنت کرنی پڑے گی, فیصلے کرنے پڑیں گے. مفتا صاحب نے بھی بات کی, آج وزیر اعظم صاحب کا بجٹ ہے نا, ایک اعلان کر دیں. حکومت کا زمین تو ہے نا, آپ کہیں جس نے انڈسٹری لگانی ہے, جہاں لگانی ہے مفت زمین لیز پہ آپ کو مفت دیں گے, آپ انڈسٹری لگائیں. کچھ سسٹم کو آپ کو شاک کرنا پڑے گا, کچھ دینا پڑے گا, کچھ انسینٹو دینا پڑے گا. آپ تو یہ کہتے ہیں یار کہ میں تمہیں نیب سے بچاؤں گا. ہمارے انسینٹوز آج کیا ہیں؟ میں تمہیں ایف بی آر سے بچاؤں گا. ایس آئی ایف سی کیا کہہ رہے ہیں؟ نیب تمہیں پکڑ کے جیل میں نہیں ڈالے گی, پیپرا سے بچاؤں گا, ایف بی آر سے بچاؤں گا. تو ان اداروں کو درست کرے, ورنہ کام آگے نہیں چلے گا. تو آپ نے یہ سب فیصلے کرنے ہیں. آپ فیصلے نہیں کریں گے تو کچھ بھی آگے نہیں بڑھے گا. اب کہہ دیں نا, میں آج میں کہہ دیں, کل کہہ دیں یار جس نے پاکستان میں انڈسٹری لگانی ہے, حکومت پاکستان اس کو مفت زمین دے گی, لیز پہ دے گی, ملکیت نہیں دے گی, نہیں لگاؤ گے تو واپس لے لیں گے. کچھ پرائرٹائز کریں, کچھ سیکٹرز کا اعلان کریں, لوگوں کو زمین بھی دیں, اور یہ بھی بولیں کوئی نیب نہیں پوچھے گی, کوئی اور سوال جواب نہیں کرے گا, کوئی پریشان نہیں کرے گا, کوئی بلیک میلنگ نہیں ہوگی. یہ ادارے ختم کر دیں. آپ ماحول کریٹ کریں جہاں پر انڈسٹریل گروتھ ہو سکے. اس طرح آپ نہیں کر پائیں گے. اور پھر آپ نے ٹیکس کے نظام کو ایسا بنانا ہے جو عوام پر بوجھ نہ ڈالے. ہم نے دیکھیں ڈائریکٹ ٹیکسیشن 13 کروڑ کے قریب, 12.5 کروڑ شناختی کارڈ ہیں. یعنی 12.5 کروڑ ایڈلٹ, 125 ملین آج ملک میں موجود ہیں جو ووٹ ڈالتے ہیں, جو ملک کے معاملات میں حصے دار ہیں. ٹیکس کتنا دیتے ہیں؟ اگر آپ جو نوکری پیشہ ہیں جن کے پاس چوائس نہیں ہے, کٹ جاتا ہے, وہ تو ایٹ سورس ڈیڈکشن ہو جاتی ہے, اس کے بعد مثلا 1 لاکھ آدمی بھی نہیں رہ جاتا, کچھ بھی نہیں رہتا پیچھے. تو اس کا مطلب ہے کہ جو ملک میں سارے لوگ کام کر رہے ہیں وہ کوئی ٹیکس نہیں دیتے, کوئی ڈائریکٹ ٹیکسیشن ان پہ نہیں ہے. آپ کے پاس نظام موجود ہے, آپ کیوں استعمال نہیں کرتے, کیوں گھبراتے ہیں؟ 1% لوگ ٹیکس دیتے ہیں, باقی 100% ملک کو چلانے کے لیے. تو یہ آپشن نہیں ہے. 1% بھی جو ہیں وہ بھی چوائس نہیں ہے ان کے پاس, چوائس تو وہ بھی نہیں دیں گے. ایٹ سورس کٹ جاتا ہے. یقین کریں, میں نے ایک دفعہ وزیر خزانہ تھے, ان کو بولا, میں نے کہا یار میں بھی نان فائلر بننا چاہتا ہوں. آپ نے نان فائلر کیٹیگری بنائی ہے نا, میں بھی بننا چاہتا ہوں, یار مجھے بھی آپ بنا دیں. یہ ختم کریں یہ چیزیں. آپ میں یہ جو سیکٹورل ٹیکسز ہیں نا جو آپ بات کرتے ہیں کہ تاجر پہ لگا دیں, کسان پہ, یہ ان کو چھوڑ دیں. آپ انکم پہ ٹیکس لگائیں. اگر میں اخراجات کر رہا ہوں تو میرے پاس ایک انکم ہے, چاہے وہ فارمنگ سے آتی ہے, چاہے وہ کسی بھی ذرائع سے, تاجر جو بھی ذریعہ ہے, آپ اس میں ایک حصے دار ہیں. معقول کر دیں. میں مثال بتایا, ہم نے 3 سلیبز کر دی تھیں, 5%, 10%, 15%, اور یہ 1 لاکھ تک کوئی ٹیکس نہیں تھا. 1 لاکھ مہینے کی انکم پہ کوئی ٹیکس نہیں تھا. اس کے بعد 3 سلیبز تھیں. یہ جولائی 18 اور اگست 18 کے اندر امپلیمنٹ بھی ہوا. یہ فائنانس بل میں پاس ہوا, امپلیمنٹ ہوا 2 مہینے ملک میں, اس کو ریورس کیا گیا. تو اس قسم کا جب تک آپ نہیں کریں گے, اور یہ کوئی بھی آپ کو نہیں روکے گا, آپ یقین کریں. مثلا پوچھ لیں کہ ہم نے کہا بھی کتنا نقصان, ہم یہ ٹیکس کم کر رہے ہیں نا, اگر ٹیکس بیس بڑھتا نہیں ہے, جو لوگ آج دے رہے ہیں وہ نہیں اضافی لوگ آئیں گے ٹیکس نیٹ میں, تو اس معنی میں کوئی 65 ارب کی بات تھی, آج 100 ارب ہو گئی ہوگی. آپ یقین کریں, آپ یہ نظام کر دیں, آپ کا ٹیکس بڑھ جائے گا. نظام آپ کے پاس موجود ہے, نادرا کا کارڈ ہے, لوگوں کی پوری فائنینشیل زندگی آپ کے سامنے ہے. آپ یہ کر سکتے ہیں, لیکن آپ کریں گے نہیں. یہ ویسٹڈ انٹرسٹ ہے. یہ مفتہ صاحب ہمیشہ 1% والی بات کرتے ہیں, 1% کی ایلیٹ ہے جس نے ملک کو کیپچر کیا ہوا ہے. یہ مجھے بتائیں نا, کیا آپ کو کیا رکاوٹ ہے کہ آپ نہیں پوچھ سکتے لوگوں سے کہ تم ٹیکس دیتے ہو نہیں دیتے ہو؟ آپ کے کتنے لوگ ہر سال عمرے پہ جاتے ہیں, ان کے نام کتنے ہیں, کتنے لاکھ ہیں؟ مشکل ہی نہیں ہے. فورن ٹریول کو چیک کرنا مشکل ہی نہیں. میں باقی میں فورن ٹریول عمرے پہ جاتے ہیں نا, ڈسکریشنری انکم ایکسپینڈیچر ہے, نفل عبادت ہے. عمرے پہ آج کیا خرچہ ہے؟ کم از کم 5 لاکھ روپے, 3, 4, 5 لاکھ روپے کا خرچہ ہے. تو وہ ٹیکس
اگر نہیں دیتے تو پھر کیسے یہ انکم آئی ہے؟ آپ کو انکم کے پیچھے جانا پڑے گا. جو لوگ آپ بل دیکھ لیں کہ ملک میں بل کتنے ادا ہوتے ہیں بجلی کے، وہ پیسہ کہاں سے آتا ہے؟ وہ لوگ ٹیکس تو دیتے نہیں ہیں. تو میں یہ کہہ رہا ہوں، آپ یہ فنڈامنٹل بنیادی ریفارم نہیں کریں گے ملک کے اندر تو ملک کا معاملہ نہیں چلے گا.